نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب بھی اس حدیث کو پڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بنایا اسی لیے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ آگے سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگ حاجت کے وقت ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ لوگ حاجت کے لیے ہم سے رجوع کریں اور ہم ان کی مدد کریں، جتنا ہو سکے مدد کریں؟ اچھا، ایک اور بات، مدد کرنا صرف پیسوں سے نہیں، میٹھی بات، مسکرانا، اچھے انداز سے بات کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی خبر گیری کر لینا، یہ بھی انسان کو حوصلہ دیتا ہے، یہ بھی بڑی مدد کا باعث ہوتا ہے اور یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو پلیز اپنی عادت ایسی بنائیں کہ مائنڈ سیٹ یہی ہو کہ سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ انشاءاللہ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا، آپ کی خیر ہی ہونی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں یار میں دوسروں کا بھلا کرنے جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کا بھلا تو کریں، رب کریم اس کی رحمت جب یہ ملاحظہ کرتی ہے تو پھر غیب کے خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اٹ مینز از کنفرم، آپ خرچ کریں، غیب کے خزانوں سے آپ پر بارش ہوگی۔ آگے بڑھیے، مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔